امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض دیگر اہم مصروفیات کے باعث ایک لمبا عرصہ پروگرامز نہیں کر سکے اور اس غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بندے اور خدا میں یہ بھی ایک بڑا بھاری فرق ہے کہ انسان خواہشوں کے باوجود بعض کام نہیں کر سکتا، لیکن خدا جو ہے وہ ایسا مجبور کبھی نہیں ہوتا۔ تو بعض ایسی مصروفیات تھیں جن کی بنا پر اگرچہ بار بار یہ دل میں آتا تھا کہ اس ٹاپک پر بھی پروگرام کرنا چاہیے، فلاں ٹاپک پر بھی کرنا چاہیے، لیکن ایسی مصروفیت تھی کہ وہ ممکن نہیں تھا۔ بہرحال جب گزشتہ پروگرامز ہم کر رہے تھے تو اس میں علامہ اقبال صاحب کے متعلق کوئی 8 پروگرام ہم نے کیے تھے کہ علامہ اقبال صاحب کا احمدیت کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور اس میں یہ ذکر بھی کیا تھا کہ علامہ اقبال ہوں یا کوئی اور شخص ہو، اس فرد کا احمدی ہونا جو ہے وہ احمدیت کے لیے کوئی باعث افتخار نہیں ہے، بلکہ اس شخص کی سعادت مندی ہے، اس پر خدا کا فضل ہے جس کو احمدیت نصیب ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ علامہ اقبال کو بطور حوالے کے بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ٹھیک ہے، مولوی تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہی ہیں، مولوی تو مخالفت کرتے ہی ہیں، لیکن یہ دیکھیں اتنا بڑا اسکالر، اتنا بڑا فلسفی مفکر، جو بھی ان کی تعریفیں کر لیں، شاعر، تو انہوں نے احمدیت کی مخالفت کی ہے اور یہ لکھا ہے اور وہ لکھا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو تاریخی حقائق ہیں ان کو درست طور پر پیش کرنا مقصود تھا ان پروگرامز میں، اور وہی مقصود آج بھی ہے۔ تو کچھ اس کے بعد دیگر پروگرامز کرنے پڑے اس پروگرام کو، اس قصے کو روک کر، جو اس وقت کی ضرورت تھی۔ تو آج سوچا کہ اب دوبارہ جب شروع کر رہے ہیں تو علامہ اقبال صاحب کے حوالے سے ہی خیال تو یہ تھا کہ شاید 1 یا 2 پروگرام کریں گے اور اس کے بعد اس قصے کو ختم کریں گے، کیونکہ اس کے بعد کوئی 1 آدھ پروگرام جو ہے وہ مودودی صاحب کے اوپر بھی کرنا ہے، اور پھر باقی پروگرامز جو ہیں وہ غامدی صاحب کے اوپر بھی کرنے ہیں کہ انہوں نے جو علم کلام پیش کیے ہیں، جو انہوں نے پروگرامز پیش کیے ہیں مہدویت کے حوالے سے، مسیحیت کے حوالے سے، اور جو ان کی تنقیدات ہیں ان کا جائزہ بھی لینا ہے۔ تو یہ اتفاق کی بات ہے کہ جو آخری پروگرام ہم نے علامہ اقبال صاحب کے متعلق کیا تھا، اس میں ایک صاحب نے ایک کمنٹ کیا جن کا نام محمد شکیل ہے، اور انہوں نے لکھا کہ محترم، یعنی مجھے مخاطب کر کے انہوں نے لکھا کہ محترم، آپ براہ راست کلام اقبال اور مرزا صاحب کی تعلیمات کا موازنہ تو کریں، آپ کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا، اس کے علاوہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ ذاتی اور فروعی باتوں میں الجھا کر اپنی پیٹھ ٹھونکنے کی بجائے کلام اقبال پر بات کریں، آپ ایسا کبھی نہیں کر سکتے، اس لیے اقبال کے نام سے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کار عبث ہے۔ جب انہوں نے یہ سارا کمنٹ لکھا، یہ میں نے انہی کے الفاظ میں عنوان پڑھے ہیں، تو اس کے جواب میں نے
عام روٹین میں تو میں کمنٹس کا جواب نہیں دیتا، لیکن یہ ایسی بات تھی جس کا جواب دینا بنتا تھا، تو میں نے جواباً لکھا کہ انشاءاللہ کم از کم ایک پروگرام اس پر ضرور کر کے وضاحت کریں گے۔ تو ان صاحب کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ وہ جو انہوں نے لکھا تھا کہ آپ ایسا کبھی نہیں کر سکتے، تو میں آج اس پروگرام کو کر کے ان کے اس دعوے کو باطل ثابت کر رہا ہوں، اور ہم کلام اقبال پر ہی بات کریں گے۔ تو ایک تو یہ وعدہ جو کیا تھا اس کو بھی ایفا کرنا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس حصے کو جو وہ علامہ اقبال صاحب کے اوپر پروگرام شروع کیے تھے اس کو بھی کسی حد تک مکمل کرنا تھا۔ تو جب اس حوالے سے میں نے مزید جستجو کی، مزید تحقیق کی، کچھ فردر پڑھا، تو مجھے خیال گزرا کہ اس کے اوپر تو اتنی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اور یہ آٹے دال کا بھاؤ جو ہے یہ خوب معلوم کروایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک تحریرات جو ہیں اور آپ نے جو پاک مضامین بیان فرمائے ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، اور جو کچھ پھر علامہ اقبال صاحب نے ان مضامین کے متعلق کہا ہے اس کو موازنہ کر کے دکھایا جائے، تو اس کے اوپر بے شمار کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اور واقعتاً ہی آٹے دال کا بھاؤ جو ہے وہ معلوم ہو سکتا ہے۔ تو ان صاحب نے تو شاید، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اقبال کو پڑھا ہے، اور یا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کلام جو ہے اس کو پڑھا ہے، لیکن میں پڑھنے کے بعد اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ یہ آٹے دال کا بھاؤ جو ہے یہ ہم دکھاتے چلے جائیں گے کہ کس طرح پر یہ کیا بھاؤ ہے۔ تو اس مختصر تمہید کے بعد عرض یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم الشان وجود ہیں کہ جن کی پاک سیرت اور اس پاک تعلیم کے نتیجے میں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن شریف کی صورت میں عطا کی گئی، ایک ایسی عظیم الشان جماعت پیدا ہوئی ہے، اور ایک ایسی عظیم الشان امت پیدا ہوئی ہے، یعنی صحابہ کے بعد بھی ایک لمبے زمانے تک امت کے اندر ایسے اولیاء، ایسے بزرگ پیدا ہوتے رہے ہیں کہ جن کی مثال باقی انبیاء کی تاریخ میں نہیں ملتی، باقی امتوں میں نہیں مل سکتی۔ وہ ایسے بے مثل وجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت اور قرآن شریف کی تعلیم کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں۔ تو اب یہاں رک کر ذرا سوچئے کہ اگر علماء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں، تو جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ کہہ کر پکاریں اور کہیں کہ وہ میری امت میں نبی ہوگا، اس کی عظمت اور اس کا مقام کیا ہوگا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلم شریف کی حدیث میں آنے والے مسیح موعود کو 4 دفعہ نبی اللہ کہہ کر پکارا، تو دوسری احادیث میں اس کے مقام عظمت جو ہے اس کا بھی اظہار فرمایا۔ چنانچہ یہ حدیث بھی احادیث کی کتب میں ملتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر افضل هذه الامت الا ان یکون نبی، کہ ابو بکر جو ہیں وہ اس امت کے افضل ترین فرد ہیں سوائے اس کے کہ اس میں کوئی نبی پیدا ہو، اور وہ نبی جس نے پیدا ہونا تھا اس کا ذکر بھی کیا، اور قرآن کریم نے جیسا کہ اس آنے والے پاک وجود کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باسط ثانی قرار دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اپنے ساتھ ہی بریکٹ کیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حوالوں میں بعض اوقات احادیث میں اس طور پر ذکر آیا کہ اس کے ماں باپ کا نام میرے ماں باپ کا نام ہوگا، اس کا نام میرا نام ہوگا، وہ میری قبر میں دفن ہوگا، تو یہ بھی فرمایا، اور اس کو اس پہلو سے بھی بیان فرمایا کہ اس کی خدمت اسلام کیسی ہوگی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی
احادیث کی کتب میں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تہلک امۃ انا فی اولہا والمسیح فی آخرہا، کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے آغاز میں ہوں اور انتہا پر مسیح موعود ہوگا۔ تو ایک ہی وجود کے دو پہلو جو ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اس مضمون کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی کتب میں اپنے متعلق بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ خطبہ الہامیہ میں اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے یہ فکرہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، کہ جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کیا تو نہ اس نے میرا عرفان حاصل کیا ہے اور نہ اس نے مجھے دیکھا ہے۔ تو یہ مضمون جو ہے یہ ایک اتنا عظیم الشان مضمون ہے جو اپنی ذات میں الگ مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن آج جو پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں، اور میں وقت کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں کہ شاید یہ تمہید ہی آج بیان ہوگی اس پروگرام میں، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کر جو خدمت اسلام کی ہے، اس میں مشرق و مغرب میں اس کی ایسی دھاک بیٹھی ہے، اور آج تک اس کی ریکارڈڈ گواہیاں جو ہیں وہ موجود ہیں اور پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں مزید سے مزید۔ یعنی آپ کی زندگی میں بھی وہ گواہیاں دی گئیں، آپ کی وفات پر بھی وہ گواہیاں دی گئیں، اور آج تک وہ گواہیاں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب ابھی دعویٰ بھی نہیں فرمایا تھا اور ابھی براہین احمدیہ کی جو اشاعت ہے وہ فرمائی تھی، تو اس وقت براہین احمدیہ کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے جو کچھ مولوی محمد حسین بٹالوی، جو اس وقت کے چوٹی کے اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے لکھا ہے، وہ ایک ایک لفظ اس کا آج تک ہر حوالے سے مسلمان علماء جو ہیں اس کو ثابت کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہی گواہی ہے جو مسلسل وہ دے رہے ہیں۔ یہ کوئی ایک مولوی محمد حسین بٹالوی کی گواہی نہیں ہے، علامہ اقبال نے بھی وہی گواہی دی ہے۔ میں نے اس حوالے سے اس گواہی کو، مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کی گواہی کو یہاں ذکر کیا ہے تاکہ بعد میں آپ کو دکھاؤں کہ علامہ اقبال صاحب نے بھی بیان ہی یہی گواہی دی ہے، اور بعد کے دوسرے علماء جو ہیں انہوں نے بھی یہی گواہیاں دی ہیں۔ چنانچہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے اپنی اس ریویو میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب براہین احمدیہ پر انہوں نے لکھا، اس میں انہوں نے لکھا، الفاظ ان کے ہیں، اب ہم اپنی رائے نہایت مختصر اور بے مبالغہ الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں۔ ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانہ میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی۔ ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنی ذات میں ایک الگ مضمون ہے، اور آئندہ کی خبر نہیں، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و کلمی و لسانی و حالی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے۔ ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم سے کم ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ مخالفین اسلام، خصوصاً فرقہ آریہ و برہم سماج سے اس زور و شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو، اور دو چار ایسے اشخاص انصار اسلام کی نشاندہی کرے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و کلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بھی بیڑا اٹھا لیا ہو، اور مخالفین اسلام اور منکرین الہام کے مقابلہ میں مردانہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہو کہ جس کو وجود الہام کا شک ہو وہ ہمارے پاس آ کر اس کا تجربہ و مشاہدہ کر لے، اور اس تجربہ و مشاہدہ کا
اقوام غیر کو مزہ بھی چکھا دیا ہو۔ صاف کھلا کھلا مان رہے ہیں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان پر خدا تعالیٰ کی وحی اور الہام اترتا ہے۔ لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ اقوام غیر کو بھی اس کا مزہ چکھایا ہے۔ تو یہ جو گواہی انہوں نے دی ہے، اس گواہی کی میرا خیال ہے ایک ایک سطر پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد اب ہم علامہ اقبال مرحوم کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اس معاملے میں کیا کہا ہے۔ یعنی مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب چیلنج دے رہے ہیں کہ کوئی ایک شخص پوری امت میں سے پچھلے گزشتہ 1400 سالوں میں سے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت وجود کے بعد کوئی ایک بھی شخص ان کو ایسا نظر نہیں آتا، جب تھا نہیں تو نظر کیسے آ سکتا تھا، جس کی خدمت اسلام جو ہے اس اعلیٰ درجے کی ہو۔ چنانچہ علامہ اقبال صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے سن 1900 میں، اور یہ ستمبر 1900 میں چھپا۔ اس زمانے میں ایک رسالہ چھپتا تھا ہندوستان سے، انڈین اینٹیکوری، یعنی جو اینٹیکس یعنی پرانے جو ساری ریسرچ ہے اس کے متعلق اس میں وہ ایک معروف رسالہ تھا، بہت سنجیدہ۔ تو اس میں علامہ اقبال صاحب نے ایک مضمون شائع کیا، اور وہ مضمون جو ہے اس کے کچھ حصے ہم اس پروگرام میں آئندہ پڑھ کے سنائیں گے، اور لیکن وقت جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس تمہید میں ہی اتنا گزر گیا ہے کہ اس پروگرام کو مجھے یہاں روکنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہے اس میں ہم علامہ اقبال صاحب کے اس مضمون سے براہ راست شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔